الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وقال الله تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ ہم تمام کے تمام اللہ کے نبی کی آخری امت، اور اللہ کے نبی ہمارے سب سے آخری نبی، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ چلا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ امت کو، تاکہ اپنے بندوں کو وہ صحیح راستہ دکھاتے رہے۔ جب بھی نبی دنیا سے چلے گئے اور امت میں نبی نہیں رہا تو امت کی تاریخ رہی کہ امت نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، امت گمراہ ہو گئی، بت پرستی کی شکار ہو گئی، ضلالت کے اندر امت زندگی گزارنے لگ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اللہ کے نبی آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کو جاری فرمایا کہ نبی نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کی محنت یہ امت کرتے رہیں گی۔ جب تک یہ امت نبی کے کام کو انجام دیتے رہیں گی، یہ امت خیر پر باقی رہیں گی، اور جب یہ امت نبی کے کام کو چھوڑ دیں گی تو یہ امت پھر اللہ کے دین سے ہٹ جائیں گی، یہ امت گمراہ ہو جائیں گی، نافرمانی کا شکار ہو جائیں گی۔ ہم اس امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہو گئے، اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرات صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود تھے۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اس دین میں ذرا بھی کمی کو برداشت نہیں کیا۔ جیسی زندگی اللہ کے رسول کے زمانے میں رہی، ویسی زندگی اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی صحابہ کی رہی، ذرہ برابر زندگی میں تبدیلی نہیں آنے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا کر، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے لوگوں کی نگرانی کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس ایک واقعہ سناتے کہ اگر وہ بازار میں کبھی کسی کے ہاتھ میں تھیلی دیکھ لیتے تو وہ پوچھتے کہ یہ تھیلی میں کیا ہے۔ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تھیلی میں گوشت ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کل بھی تو تمہاری تھیلی میں گوشت تھا، آج بھی تمہاری تھیلی میں گوشت ہے۔ تو سامنے والا کہتا ہے کہ حضرت گھر والوں کے بار بار اصرار تھا کہ گوشت لے کر آؤ، تو گھر والوں کی چاہت پر گوشت لے کر جا رہا۔ تو کہا کہ گھر والے جیسا بولیں گے ویسے زندگی بسر کرو گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملا کرتا تھا، اور آج اللہ نے دنیا دے دی تو تم روزانہ گوشت کھانے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب پوچھا کرتے تھے، اور جب زیادہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ دنیا کے اندر لگے گئے، اچھے کھانوں کے پیچھے پڑ گئے، اچھے پہننے کے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت عمر اصلاح کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، جو شان شوکت دی، وہ اللہ کے دین کی وجہ سے دی گئے۔ اگر ہم دنیا پرستی میں لگ جائیں گے تو اللہ کا دین کے اعتبار سے ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا تھا کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، بہت دنیا تمہارے پاس آنے لگ جائے، پھر تم دنیا طلبی کے اندر دنیا کے کاموں میں لگ جاؤ، اور آخرت کے کاموں کو اور دین کی محنت کو تم چھوڑ بیٹھو، پھر یہ دنیا تم کو ایسی ہلاک کر دے جیسا تم سے پہلوں کو ہلاک کی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر اللہ کے نبی کو اس امت کی مالداری پر تھا کہ یہ امت کے بعد پیسہ آ جائے گا تو یہ امت اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، کیونکہ پچھلے نبیوں کی بھی تاریخ رہی
کہ جب وہ امت کے پاس پیسے نہیں تھے، غریبی تھی، تو بڑے دین کی محنتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو مالدار بنایا تو انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ کے اعتبار سے حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غریب گھرانے کے آپ فرزند تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی ایک غریب نبی تھے وقت کے، لیکن غربت تھی، پریشانی تھی گھر کے اندر۔ آپ کے 11 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے خریداروں نے خرید کر مصر بھیج دیا۔ پھر مصر کے اندر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور پھر آپ کے اوپر حالات آئے، پھر آپ جیل میں گئے، پھر جیل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخت پر بٹھایا۔ جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو آپ کا جو 11 بھائی وغیرہ تھے، والد صاحب تھے، بڑے غربت کے اور فقر و فاقے کے شکار ہوئے۔ آپ کے بھائی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مصر کا جو بادشاہ ہے یوسف وہ ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے بیچ ڈالا تھا، لیکن آپ کے پاس مدد کے لیے آئے۔ آپ نے مدد کی، بھائیوں کو پہچان لیا، اور پھر بھائیوں کو بعد میں چھوٹے بھائی کو بھی آپ نے پھر بلا لیا، اور چھوٹے بھائی کے بلانے کے بعد پھر ان بھائیوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہی یوسف ہے، اور پھر بھائی معذرت کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بلا لیا اور بڑے بڑے عہدوں پر بھائیوں کو فائز کر دیا۔ اب یہ سب غریبی کی زندگی دیکھے ہوئے تھے۔ والد صاحب دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، لیکن بھائی اللہ کے دین کی محنتیں کر رہے تھے۔ جو یوسف علیہ السلام کی فکریں تھی وہی بھائیوں کی فکریں تھی، اور بھائی برابر دین کی محنت کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ بھائیوں کا انتقال ایک ایک کر کے سب بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائی دنیا سے چلے گئے لیکن بھائیوں کی اولاد باقی رہ گئی۔ اب اولاد نے تو کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، کوئی حالات نہیں دیکھے تھے، ان کے سامنے صرف پیسہ ہی پیسہ تھا، اور ان کے سامنے عہدے ہی عہدے تھے۔ وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، لوگوں پہ ظلم کرنے لگے، اور اللہ کے دین کو ایک طرف چھوڑ دیا۔ اللہ کے دین کے اوپر نہ ان کی زندگی تھی، نہ وہ حکم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا۔ 500 سال تک فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ 500 سال تک یہ قوم فرعون کی غلام رہی۔ پھر جب ان کو بہت روئے اللہ کے سامنے، بہت گڑ گڑائے اور اللہ کو رحم آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پیدائش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات ہوئی۔ جب قوم نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عزت سے نوازا، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائی۔ لیکن جب اس امت نے اور اللہ کے بندوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی دین کی محنت کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے حالات کا شکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ڈر تھا کہ فقر و فاقے میں تو انہوں نے بہت قربانی دی، لیکن ان کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور مال دولت خوب آ جائیں گی، اور خوب سلطنتوں کے مالک بن جائیں گے۔ پھر یہ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، اچھے گھر بنانے کے چکر میں پڑ جائیں گے، اچھے گھر کے سامان کو سلیقے سے رکھنے میں لگ جائیں گے، اور اپنی قبر کو یہ بھلا بیٹھیں گے، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھیں گے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں 23 سالہ قلیل مدت کے اندر صحابہ کے دلوں پر وہ محنت کی تھی کہ صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت ذرے کے برابر بھی نہیں رہنے دی تھی، دنیا کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی تھی، اور آخرت کے چھوٹے سے لے کر بڑے سے ہر عمل کی محبت اور اس کی عظمت کو دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ نماز کی اہمیت اتنی صحابہ کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی کہ صحابہ کے نماز میں ایسا خوش و خضوع اور ایسی دھیان توجہ والی نماز تھی حضرات صحابہ کی کہ نماز کے اندر تیر لگ رہے گئے تو تیر پہ تیر کھانا ان کے لیے آسان، جسموں کو چھنی کرنا اور جسموں سے خون بہہ رہا یہ ان کے لیے آسان تھا، لیکن نماز کو مکمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ نماز میں ایسا شوق، نماز کی ایسی رغبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آپ نماز پڑھ رہے اور لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے آپ کے پاس آ کر لوگ بیٹھ گئے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں سے کہنے لگے مجھے معلوم ہے تم سب یہاں پہ کیوں آئے؟ کہا کہ حضرت کیوں آئے آپ کے پاس؟ کہا کہ آپ میرے جو تیر گھسا ہے میرے بدن میں، جو تیر مجھ کو لگا ہے اس کو نکالنے کے لیے تم لوگ آئے؟ تو کہا کہ حضرت ہم نے تو کب سے نکال لیا۔ حضرت علی کو نماز میں پتہ بھی نہیں چلا، ایسی نماز ان لوگوں کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر خانہ
کعبہ میں نماز پڑھ رہے اور دشمنوں کے تیر آ رہے، آپ کی نماز میں کچھ بھی فرق نہیں آ رہا، یہاں تک کہ ایک گولا آیا اور گولا آپ کے سامنے سے گزرا لیکن آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک بم کا گولا ان کے سامنے سے گزر رہا۔ اس زمانے میں بھی ایک طرح کا بم کے گولے کی طرح گولا ہوا کرتا تھا جو دشمنوں پر پھینکا جاتا تھا، آگ کا گولا۔ یہ آگ کے گولے کی وجہ سے اینٹ گری، دیوار کا تھوڑا سا کونا جھڑا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسی اللہ کے رسول کی محنت ہوئی تھی کہ آخرت کے کام ان کے نزدیک مقدم تھے، آخرت کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر میں رہتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حنظلہ تھے، ایک حنظلہ تو وہ تھے جو پہلے دن ہی آپ کے نکاح ہوا اور فجر کے وقت میں آواز لگی، احد کے میدان میں آپ چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک دوسرے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ سبحان اللہ کیسی عجیب بات کہتے ہو کہ تم منافق ہو کے کیسے منافق ہو سکتے، تم تو اللہ کے رسول کے صحابی ہو۔ کہا کہ صدیق اکبر سے کہا کہ ابوبکر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے گویا آخرت رہتی، قیامت ہمارے سامنے رہتی اور سارا جنت جہنم کا نظارہ ہمارے سامنے رہتا، اتنا خوف ہم پر طاری اور اتنی آخرت کی فکر ہم کو سوار ہوتی۔ لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے تو سب بھلا دیتے، اس لیے یہ دل دو طرح کا ہو گیا، اللہ کے رسول کے سامنے کچھ اور گھر میں کچھ، اس لیے میں منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ پھر یہ حالت تو میری بھی ہے۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے تسلی دی کہ حنظلہ کبھی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے، کبھی حالتیں بدل جاتی ہیں، کبھی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی فکریں کم ہو جاتی ہیں، تو گائے یہ حالتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ایسی حالت ہونے لگے تو پھر تو فرشتوں سے تم آگے نکل جائیں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ تو تسلی اللہ کے رسول دے رہے۔ تو محنتیں ایسی ہوئی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ صحابہ کے دلوں میں اعمال کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، آخرت کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی اپنے باغ کے اندر نماز پڑھے اور باغ کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے ایک چڑیا کے اوپر توجہ چلے گئی کہ چڑیا کو باغ میں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو دل میں خیال آیا کہ کتنا گھنا باغ اللہ نے دیا کہ اس گھنے باغ سے چڑیا کو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن رکعتیں بھول گئے، نماز مکمل کی، رکعتوں کے تعلق سے فکر مند ہوئے اور اس کے بعد بڑا افسوس ہوا کہ اس کم بخت دنیا کی وجہ سے، اس باغ کی وجہ سے اتنی بڑی نماز کے اندر خلل واقع ہو گیا، فوراً اس باغ کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ایسی عظمت دلوں کے اندر بیٹھی تھی کہ یہ عظمت اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھا رہی تھی، اللہ کے دین کے اوپر قربانی پر کھڑے کی ہوئی تھی، 100% اللہ کے دین کے اوپر یہ لوگ باقی تھے، ذرہ برابر بھی دین کے اندر کی کمی کو یہ لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایک شخص کو بازار کے اندر دیکھا تو گوشت کے تعلق سے اس کی تنبیہ کی۔ ایک شخص کو بازار میں دیکھا کہ اس کی تھیلی کے اندر شراب کی بوتل ہے، اس کی تھیلی کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی بوتل جیسی، اس سے پوچھا کہ تیری تھیلی میں کیا ہے؟ انہیں دیکھ لیا کہ حضرت عمر اگر پکڑ لیں گے شراب کو تو میری تو آج جان لے لیں گے، کوڑے مار مار کر آج تو مجھے بہت سخت سزا دی جائیں گی۔ روز اللہ کی طرف متوجہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ یہ زندگی کی آخری شراب میری تھیلی میں ہے، اس کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، پینے کی بات تو بہت دور، اللہ اس بار عمر کی مار سے بچا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ بتا اس تھیلی میں کیا ہے؟ کہا کہ بوتل۔ کہا کہ بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ دودھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھول کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے اس بوتل میں شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عزت کو رکھ لیا سچی توبہ کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگیوں کے اندر اعمال آخرت کے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا طلبی سے بہت دور تھے، دنیا کی نفرتیں ان کے دل میں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر یہ تھا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کے اوپر تو محنتیں ہوئی گئے اور انہوں نے حالات کو دیکھا ہے، تو ان کا تو اتنا ڈر نہیں، لیکن آنے والی امت کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کہ یہ امت مالدار ہو جائیں گی، یہ امت پیسے والے ہو جائیں گی، غریب سے غریب کے پاس اچھا خاصا پیسہ آ جائے گا تو یہ اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ آج ہم دنیا کے اوپر نظر ڈالیں، آج مسلمانوں کی حالت کے اوپر نظر ڈالیں کہ واقعی اللہ نے بہت کچھ نواز دیا۔ جب چھوٹے سے تھے 10 روپے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ایک ایک روپیے کو ترس جایا کرتے تھے، سائیکل چلانے کو ترس جاتے تھے، آج اللہ نے اچھے مکان دے دیا، آج اللہ نے اچھی سے اچھی گاڑی دے دی، آج اللہ نے اچھے سے اچھا کھانا دے دیا۔ لیکن میری ماں بہنوں کیا ہوا کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو کیا 4 رکعت نماز پڑھنے لگ گئے؟ کہ ہم لوگ عشاء اور فجر پڑھتے تھے تو کیا ہم لوگ تہجد پڑھنے لگ گئے؟ ایسا ہوا نہیں۔ ہم لوگ اشراق کے
پابند ہوئے، ایسا ہوا نہیں۔ ہم 3 تسبیحات پابندی سے کرتے، قرآن کے روزانہ ایک پاری کی تلاوت ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ مہینے کے ہم لوگ 3 دن لگانے لگ گئے، اور سال کا چلہ ہمارا لگ رہا ہے، گھر کے اندر ہماری تعلیم شروع ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے ہر وقت فکروں میں ہیں کہ اللہ کا دین کا بول بالا کیسے ہو جائے، ایک ایک کچے پکے مکان میں اللہ کا دین کیسے داخل ہو جائے، کیا یہ ہماری فکر ہے؟ نہیں میری ماں و بہنوں، جتنی دنیا مسلمانوں کی زندگی میں آئی اتنی آخرت مسلمانوں کی زندگی سے نکل گئی۔ ہر گھر کے اندر ماں و بہنوں کی فکروں پر ہر گھروں کے اندر اچھے سے اچھے سامان آ گئے۔ غریب سے غریب کے گھر میں واشنگ مشین آ گئی، کولر آ گیا، مکسر آ گیا، فریج کو غریب ترسا کرتے تھے، دیکھنے کو بھی غریب کو فریج نہیں ملا کرتا تھا، آج غریب سے غریب گھر کے اندر آج فریج ہے، اچھے سے اچھا پلنگ بستر ہے۔ لیکن اللہ کی یاد کتنی ہے، آخرت کی تیاری کتنی ہے، اس امت کی فکر کتنی ہے کہ یہ امت، آج امت کی حالت یہ ہو گئی، امت نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ ہماری مسجد عالی شان ہو گئی، لیکن ہماری مسجد کے اندر ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، ہماری مسجد کے اندر 2 صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ آج یہ امت 9 10 بجے تک سوتی پڑے رہتی ہے، فجر کی نماز میں ایک صف کے علاوہ دوسری صف نہیں ہے۔ امت کے نوجوان رات بھر جاگ رہے گئے، امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں موبائلوں کے شکار ہو چکی ہے۔ ایسی ایسی کارگزاری ہے۔ اورنگ آباد کی کارگزاری بار بار میں سنا تھا کہ مولانا کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی، ایک بچی آ کر کہنے لگی کہ ہمارے دادی کے واسطے دعا کرو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دادی شاید بیمار ہوں گی اس لیے دعا کو کہہ رہی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر کہا کہ مولانا ہماری دادی کے واسطے دعا کرو، تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کی دادی کون سے دواخانے میں ایڈمٹ ہے؟ کہا کہ دواخانے میں ایڈمٹ نہیں، وہ تو ہٹے کٹے ہے، وہ گھر پر ہے، لیکن ہمارے دادی موبائل کے اندر نیٹ کا ریچارج مار لیتے اور پھر دن بھر سیریل وغیرہ دیکھتے بیٹھ جاتے، رات کو بھی سیریل دیکھتے، دن کو بھی سیریل دیکھتے، اور نماز کے ٹائم میں صرف نماز پڑھ لیتے، باقی نہ تسبیح پڑھتے نہ قرآن کی تلاوت کرتے، صرف دن بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور گھر کے اندر ہمارے امی وغیرہ روکتے تو وہ ڈانٹتے ہمارے امی کو، اب وہ ساس ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیرنگ چلتی، ہمارے امی بہو ہونے کی وجہ سے زیادہ کم ان کو بول نہیں سکتے۔ تو یہ حالت امت کی ہو گئی کہ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مستورات، کیا بہنیں، سب موبائل کے ایسے شکار ہو گئے کہ ایک جگہ تو طلاق صرف اس لیے ہو رہی کہ شوہر موبائل نہیں دے رہا، تو وہ اللہ کی بندی کہہ رہی کہ میں اکیلے گھر میں رہتی اور میرے شوہر موبائل نہیں دے رہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک سادہ موبائل دلا کر دے دو تاکہ آپ کے گھر والے اپنی امی سے بات کر سکے، ان کی بہن سے وہ بات کر سکے، اپنے رشتہ داروں سے وہ لوگ بات کر سکے، اور آپ کو بھی کوئی تقاضا ہو تو آپ گھر کے اندر فون کے ذریعے سے اطلاع دے سکے۔ تو کہا کہ مولانا ہم سادے موبائل ہم نے 2 گھر میں رکھے گئے، لیکن ہماری بیوی کو اینڈرائڈ موبائل چاہیے، اور پھر اینڈرائڈ موبائل آئیں گا تو وہ کہیں گے کہ اس کے اندر نیٹ چاہیے، پھر نیٹ کے اندر وہ جو کچھ دیکھیں گے مولانا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کیا دیکھا جا رہا آج نیٹ کے اندر، کیا حالت ہوگی امت کی۔ موبائل نے ایک مولانا مفتی ذاکر صاحب اورنگ آباد کے دوسرا سال لگا کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پورے سال کا نچوڑ یہ ہے کہ امت جو بربادی کی طرف جا رہی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ موبائل کے ذریعے سے ماں و بہنوں کا حالت یہ ہو گئی کہ اس امت کی، اس ملک کے اندر، اس ہندوستان کے اندر ہماری امت کی مسلم لڑکیاں 8 لاکھ کے قریب مرتد ہو گئی ہے، ایمان کو چھوڑ دیا انہوں نے، موبائل کے ذریعے سے بس رشتہ قائم کر لیا غیر مسلموں سے اور ان کے دھرم کو اختیار کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ حالت ہماری ہو گئی، اس میں سب سے بڑی وجہ موبائل ملی، سب سے بڑی وجہ موبائل۔ آج سب سے زیادہ طلاق و خلا کے واقعات پیش آ رہے، اس کی وجہ معلوم یہ ہوئی کہ اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ ایک اللہ کی بندی نے اس لیے طلاق لے لی کہ شوہر رات بھر موبائل لے کے بیٹھتے، شوہر سے پوچھے کہ بھائی تو کیوں موبائل لے کے بیٹھا، تو کہا کہ آج کے بعد کبھی موبائل لے کے نہیں بیٹھوں گا۔ ہم نے کہا کہ اب تو نوبت آ گئی نا طلاق کی، اب کیا کر رہے، جب موقع تھا تب آپ نے توبہ کرنا تھا۔ ایسی میری ماں بہنوں، اس موبائل کے ذریعے سے بہت گھر تباہ ہو رہے ہیں، بہت گھر، محنتیں دیکھو بہت ہو رہی ہے، بیانات بہت ہو رہے ہیں، علماء کرام کی بہت تعداد، وقت لگانے والے ساتھیوں کی تعداد، مائیں بہنیں بھی اللہ کے راستے میں اچھی کافی تعداد میں نکل جاتی ہیں، لیکن میری ماں بہنوں پھر آنے کے بعد اعمال ختم ہوتے چلے جا رہے، زندگی کے اندر بدلاؤ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی واحد وجہ، سب سے بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آنے کے بعد پھر موبائل کے اندر وہی چیزیں دیکھی جا رہی ہے جسے شریعت روکتی ہے، اسلام روکتا ہے۔ ایک بہن جب تک کہ سیریل دیکھ رہی ہے کتنی دیر تک کے لیے اس کا گناہ ہو رہا، اور یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ میری بندی موبائل کے اندر کیا دیکھ رہی، میرا بندہ موبائل کے اندر کیا دیکھ رہا۔ اس سیریل کے اندر سب سے گھٹیا انسان کو سب سے اچھی عظمت کے ساتھ ہم دیکھ رہے،
وہ کتنے شریعت کے خلاف باتیں اندر بول رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے بول رہی ہے، اور ہم لوگ خوشی سے اس کو دیکھ رہے گئے، عظمت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے گئے، اور پھر جیسا اس نے فیشن کی، پھر مائیں بہنیں ویسے فیشن کی طرف، جیسے کپڑے پہنی پھر عید کے موقع پر وہی کپڑا ہونا جو اس نے کپڑا پہنی تھی، اور جیسے اس نے وہ سامان زیورات وغیرہ پہنے تھی ہم کو بھی ویسے ہونا۔ آج یہ امت کی مائیں بہنیں فاطمہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ کی زندگی کو بھلا دیا، اور یہ دنیا کے اندر ناچنے گانے والوں کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ حالت امت کی ہو گئی۔ موبائل اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے امت بہت تیزی کے ساتھ میں اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں میری ماں بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود سب سے پہلے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیں۔ دیکھو، دجال کے آنے سے پہلے یہ دجال آ گیا، یہ موبائل ایک دجال کا بہت بڑا ہتھیار آ گیا۔ اس موبائل نے بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اوپر، اس نے ان کی حیا پاک دامانی کے اوپر داغ لگا دیے۔ جو حیا کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، جن کی شرم و حیا کی، عزت اور عفت کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، آج وہ سب مارکیٹ کے شکار ہو گئے، بازاری ہو گئے، گھر بار اجڑ گئے ان لوگوں کے۔ وجہ کیا ہوئی کہ یہی دجال کو اپنے گھر میں سب سے بڑی جگہ دے دیا۔ قرآن کی تلاوت آج ماؤں بہنوں کی زندگی سے قرآن کی تلاوت نکل گئی۔ کیوں نکل گئی؟ کہ واٹس ایپ کے اوپر موبائل میں لگے ہوئے گئے اور واٹس ایپ کے اوپر لگے ہوئے گئے۔ ایک صاحب کارگزاری سناتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے واسطے بیٹھا، تقریباً 12:30 بجے قرآن کی تلاوت کے واسطے بیٹھا وضو وغیرہ کر کے، اور ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھ کو 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرنی تھی، یعنی 12:30 سے 1:30 بجے تک، اذان ہونے تک، اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کو جانے والے تھے۔ اب وہ نماز پڑھنے والے تھے، اب وہ مسجد کے اندر ایک کونے میں تلاوت کے واسطے بیٹھے، وضو کیا، مسواک کی، اور پھر قرآن پاک کھول کر بیٹھے۔ اتنے میں ان کو میسج آیا، موبائل سامنے رکھے ہوئے تھے، میسج آیا، اجالا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چلو واٹس ایپ پر کچھ میسج آیا پڑھ لیتا۔ انہوں نے موبائل کے اندر واٹس ایپ چالو کیا اور واٹس ایپ کے اندر میسج پڑھنے لگ گیا۔ اب کئی گروپوں تھے، جتنے گروپ تھے اس میں سے کئی گروپوں پر میسج وغیرہ چڑھ رہے تھے۔ اب یہ میسج دیکھنے میں لگ گئے، دیکھتے اب کافی دیر گزر گئی، اتنے میں اذان ان کے کانوں میں پڑی، اور ایک آیت تو بہت دور کی بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی موقع نہیں ملا، اور 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ پھر نماز پڑھنے کو لگ گئے، رونے لگے کہ یہ کم وقت موبائل کی وجہ سے قرآن کی تلاوت، کئی مہینے کے بعد قرآن لے کر بیٹھا تھا، اور آج اس کی تلاوت اس منحوس موبائل کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ میری ماں بہنوں، یہ کارگزاری صرف ان کی نہیں ہے، میری ہے، ہم تمام کی یہی کارگزاری ہے کہ یہ واٹس ایپ کی چیٹنگ کی وجہ سے رات گزر جاتی، صبح کے اندر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تہجد تو بہت دور کی بات، فجر کے اندر آنکھ نہیں کھل رہی کیونکہ رات میں لیٹ سو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ باطل یہ محنت کی گئی کہ اس امت کو رات میں جگا لو تاکہ یہ امت فجر میں سو جائے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ امت جیسے جمعہ کا اہتمام کرتی، اگر یہ امت فجر کا اہتمام کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکومتوں سے نواز دیں گا، یہ امت کے پاس حکومت آ جائیں گی۔ حضرات صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں تھے اور بہت کمزوری کی، فقر و فاقے کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، 17ویں پارے کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتایا، صرف صحابہ کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں، اگر تمہاری یہ زندگی رہیں گی تو ہم حکومت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو، 2 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی طرف منسوب نہیں کیا، ایک حکومت اور دوسرا علم۔ یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف ہی منسوب رکھی گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو دینا چاہے دے دیتے گئے، کسی سے چھیننا چاہے چھین لیتے گئے۔ اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ ہی چھینتے ہیں، اس میں بندے کا اتنا کوئی خاص کمال نہیں ہوتا ہے، بس بندے کی تھوڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے طرف سے یہ چیزیں دیتے گئے۔ تو اللہ نے بھی اس آیت کے اندر مسلمانوں سے وعدہ کیا، مسلمانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے امید دلائی کہ اگر یہ مسلمانوں کی یہ صفات مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے تو ہم مسلمانوں کو حکومتیں ہم خود دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو حکومت سے نواز دے تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے،
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور ایک دوسرے کو، اس میں مرد عورتیں سب داخل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو بول کر عورتوں کو بھی خطاب کرتے گئے، پورے مرد عورتیں دونوں کے دونوں اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، اللہ کے رسول کے دین کے ذمہ دار ہیں۔ مرد مردوں کے اعتبار سے دین کی خدمت کے ذمہ دار، عورتیں عورتوں کے اعتبار سے، اپنے گھروں کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے اللہ کے دین کی ذمہ دار ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ جیسے مرد باہر محنتیں کر رہے گئے، ان کی محنتیں باہر ہیں، تو ویسی کی مستورات کی محنتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنے محلے کی مستورات میں، اپنے گھر کے بچوں میں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر ان کی محنت ہونا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن جہاں مردوں کی پوچھ ہوں گی، وہاں مستورات سے بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کے دین مٹ رہا تھا، تمہارے گھروں سے اللہ کے دین کے جنازے جا رہے تھے، تمہارے گھر کے بچے اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے تھے، تمہارے شوہر بے نمازی تھے، تم نے کہاں تک فکر کی تھی، تو ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو حکومتیں دے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ صحابہ یہ 4 صفتیں تم اختیار کر لو، اللہ حکومت تم کو دے دیں گا، اور جب تک یہ 4 صفات پر یہ امت باقی رہیں گی، اس امت کے ہاتھوں میں حکومتیں رہیں گی، سر بلندی رہیں گی، اور شان و شوکت کی یہ امت مالک رہیں گی، پوری دنیا پر اس کا ڈنکا بجے گا، ساری دنیا پر اس کا رعب اور دبدبہ رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس امت کی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ہے، اور امت کو پڑھانے کی فکر بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور امت زکوٰۃ دینے والی بن جائے اس کی بھی محنت کرنا ہے، خود بھی اچھائی پر چلنا ہے، اور امت کو بھی اچھائی کا حکم دیتے رہنا ہے، خود بھی برائی سے روکنا ہے، اور امت کو بھی برائی سے روکنے کی دعوت دیتے رہنا ہے، برائی سے روکنے کی فکر کرتے رہنا ہے۔ اگر یہ 4 صفات امت میں آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ حکومتیں خود لا کر دے دیں گا۔ تو اللہ نے حضرات صحابہ کے اندر جب یہ 4 صفات کو پایا تو پھر بدر ہوا، بدر کے بعد احد ہوا، احد کے بعد پھر اور بھی غزوات ہوئے، پھر وقت وہ آیا کہ مکہ فتح ہوا، اور پھر صحابہ پورے جزیرۃ العرب کے مالک بنے۔ پھر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد یہی حضرات صحابہ اور بھی پورے مکمل عرب کے مالک بنے، اور پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پھر یہ امت فاتح اندلس بنی، یہ امت فاتح مصر بنی، یہ امت فاتح ملک شام بنی، اور فلسطین کی سرزمین پر اس کا دبدبہ اور رعب ایسا چھایا کہ بغیر کسی جنگ کے فلسطین کی چابی خود ان کے پادری، ان کے عیسائی عالم نے مسلمانوں کے ہاتھ میں عزت کے ساتھ میں دے دی، اور قسطنطنیہ اس امت نے فتح کی، اور چاروں طرف اس امت کے نام اور شہرت ہونے لگی، اور یہ امت شان شوکت کی زندگی بسر کرنے لگی۔ جب تک امت کے اندر یہ 4 صفات رہے، یہ امت چین سکون کی زندگی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص کو حضرت عمر نے بھیجا کہ جاؤ یمن جانا ہے تم کو، اور یمن سے فلاں چیز لے کر آنا ہے۔ وہ شخص یمن گئے، یمن سے انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کی، یمن سے انہوں نے جزیہ وغیرہ وصول کیا، اور اپنے ملک مدینہ منورہ عرب میں آئے، اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی، اس اینٹ پر آپ نے سہارا لگائے سو رہے تھے۔ آپ کو جگایا، حضرت عمر نے دیکھا، خوش ہو گئے، کہا کہ کیسا سفر رہا؟ کہا کہ امیر المومنین اتنا امن والا سفر میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، جہاں بھی گیا لوگوں نے میرا استقبال کیا، اور لوگوں نے میرا اکرام کیا، اور لوگوں کو میں نے اللہ کے دین پر دیکھا، اور ہر ایک کی زندگی میں چین سکون دیکھا، ہر ایک کی کارگزاری میں نے لی، سب نے اللہ کا شکر ادا، سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، سب کی حالتیں اچھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، اور کہا کہ سنو، جب تک یہ امت اللہ کے دین کو اپنائے رکھیں گی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے، اللہ امت کی ایسی حالت رکھیں گے، اور جب یہ امت اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، پھر اس امت کے اندر سے چین سکون ختم ہو جائیں گا۔ یہ میری ماں بہنوں، حضرات صحابہ کی زندگی، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی ایسی رہی کہ چین سکون زندگی میں رہا، کہ اللہ نے چین سکون مال دولت میں نہیں رکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے مکان بن جائیں گا تو سکون مل جائے گا، تو آپ خود تجربہ کر لو، آپ کا مکان اچھا بن گیا، کیا سکون مل گیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کاروبار سے لگ جائیں گے تو سکون مل جائے گا، دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پلنگ پہ سوئیں گے تو اچھی نیند آ جائیں گی اور سکون مل جائے گا، دھوکہ ہے۔ اچھے مکان، اچھے پیسے اور اچھے
بستر اور اچھے کا گاڑی، یہ سب چین سکون کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہے، لیکن چین سکون نہیں ملا ان کو۔ چین سکون تو اللہ نے اپنے حکموں پر اور اپنے نبی کے طریقے میں رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کے حکم ہے، جس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے گئے، وہ جھوپڑے میں گئے، اس کے گھر میں قندیل لٹکا ہوا ہے، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں گئے، چھوٹا سا ٹوٹا ہوا مٹکا ہے، ٹوٹی ہوئی چارپائی گئے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے گئے، وہ اپنے جھوپڑے میں چین سکون کے ساتھ میں ہیں۔ شاہجہاں کے دور میں جب شاہجہاں کی بیوی حضرت بلقیس کا انتقال ہوا، شاہجہاں کی بیوی نور جہاں کا انتقال ہوا، جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو شاہجہاں کو نیند نہیں تھی، رات روتے روتے گزارتا، دن روتے روتے گزارتا، ہر وقت قرآن کی تلاوت کر کے اپنی بیوی کو بخشا کرتا تھا، اور بیوی کی قبر کی دن بھر زیارت کرتے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک اللہ والوں کے پاس گیا، کسی نے کہا کہ جاؤ اللہ والوں کے پاس۔ جب وہ اللہ والوں کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی جان نماز پر اس کو کہا کہ چلو اس پہ لیٹ جاؤ۔ لیٹتے ہی اس اللہ کے بندے کو نیند لگ گئی۔ ایسا سکون کیوں؟ اس جان نماز پہ ایسا کیا گدے اور اسپنج وغیرہ لگا ہوا تھا کہ وہ نرم گدے پہ سو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ تو کڑک جگہ تھی، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جس جگہ پر وہ اللہ والے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے کے مطابق وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں اللہ کے حکم ہوں گے، نبی کا طریقہ ہوگا، وہاں چین سکون ہوگا۔ جہاں اللہ کے حکم نبی کا طریقہ نہیں، وہاں پر کتنی بھی دولت ہو، وہاں پر کتنی بھی شہرت ہو، وہاں کتنے اچھے مکانات بنے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کا دین نہیں ہے زندگی میں، وہ زندگی اچاٹ ہے، وہ زندگی وہ اس دنیا کے اندر بھی وبال ہے، اور مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی کے اندر وہ زندگی رلانے والی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آج اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم اللہ کے دین کو سمجھے کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے، اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ کلمہ معمولی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے اشعار کے اندر یہ جملے کیا کرتے تھے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑی قربانی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب قربانی دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کہ جب سے یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے تب سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم نے یہ عہد کیا کہ اللہ ہم زندگی آپ کے حکموں پر اور آپ کے نبی کے طریقے پر گزاریں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ اب کامیابی کسی بھی چیز میں نہیں، اب کامیابی آپ کے حکموں میں ہے، اور کامیابی آپ کے نبی کے طریقے میں ہے۔ اے اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ساری طاقتیں ہم کو گھیر لیں، چاروں طرف سے دشمن ہم کو گھیر لے، اور سب کے ہاتھوں میں بندوق ہو، اور ایک ہاتھ میں ان کے بندوق ہو، دوسرے ہاتھ میں ان کے بم کا گولہ ہو، اور ان کے پاس توپ ہو اور ایٹم بم ہو، اور ان کے پاس میزائل ہو، اور ہم کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ اے اللہ، یہ میزائل، یہ ایٹم بم اور یہ پورے کے پورے تیرے دشمن اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ تیرا حکم نہ آ جائے۔ تیرے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا، تو یہ طاقتیں کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ حکومتیں کیا کر سکتی ہے؟ یہ دشمنوں کے نعروں سے ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے؟ ہم تو مکہ کی سرزمین پر اکیلے تنہا تھے، وہ سمیہ کافروں کے بیچ میں سب سے بڑے دشمن اس امت کے سب سے بڑے فرعون کے سامنے اللہ کے کلمے کو ڈنکی کی چوٹ پر بلند کرتی ہوئی شہید ہوئی۔ ہم اس سمیہ کی اولاد ہیں، ہم اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد ہیں، ہم یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد ہیں۔ وہ بلال حبشی جو عرب کی تپتی زمین پر گھسیٹا جاتا، رات میں کوڑے کھاتا، دن بھر آگ کے انگاروں پر جن کو لٹایا جاتا، خون اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ بجھتی، ہم ان کی روحانی اولاد ہے۔ جب ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا، ان کو کلمے سے کوئی ہٹا نہیں سکا، تو ہمیں کلمے سے کون ہٹا سکتا ہے؟ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو یہ کلمے کا مطلب ہے میری ماں بہنوں۔ مسلمان گھبرا جائے، مسلمان ڈر جائے، مسلمان دنیا کی اور کاروبار کی فکر میں لگ جائے، مسلمان کو روٹی کی اور مکان کی اور دکان کی فکر لگ جائے، اور اللہ کا دین مٹ رہا ہو، یہ کون سی مسلمانی ہے؟
ہمارے گھر کے اندر رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ آ جائے، رمضان جیسے مبارک دن ہم کو نصیب ہو جائے، اور ہمارے گھر میں بالغ ہونے کے بعد بھی بہن روزہ نہ رکھے، بالغ ہونے کے بعد بھی مرد حضرات روزہ نہ رکھے۔ یہ کون سا ہمارا کلمہ ہم نے پڑھا ہے؟ کس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ میری ماں بہنوں، 4 صفات آپ کی زندگی میں ہے، اللہ واسطے ان 4 صفات کو صحیح استعمال کر لو، اللہ کا دین ہر مسلمان کے گھر میں زندہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول آسمانوں پر زمین پہ ہونے لگے گا، اور پھر اللہ اس امت کے شان شوکت کے فیصلے کر دیں گے، اور اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے، عمومی ہدایت کے فیصلے۔ وہ 4 صفات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ پہلی صفت عورت میں یہ ہے کہ اس کو رونا بہت آتا، اتنا رونا آتا، اتنا رونا آتا۔ ایک شخص کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے جیسا کہ بمبئی کا جو سمندر ہے وہ انہی کے پاس ہے، کبھی ان کے آنکھ کے آنسو رکتے نہیں، ختم نہیں ہوتے کبھی آنسو، ذرا سی بات پہ رونا آتا۔ لیکن رونا کائے پہ آتا؟ شوہر نے ڈانٹ دیا اس پہ رونا آتا۔ رونا اس بات پر آتا کہ شوہر کو 3-4 دن سے شکر منگا رہی، شوہر لانا بھول جا رہا، اس لیے رونا آتا، اس لیے ٹینشن آتا۔ رونا کس بات پر آتا کہ عید کا موقع آ گیا اور بچوں کو کپڑے کیوں نہیں بنے، اور فلاں جگہ پر مجھ کو کیوں نہیں لے جایا گیا، اس بات پر عورتوں کو رونا آتا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کاش اس امت کی عورتوں کو اس بات پر رونا آ جائے کہ میرا شوہر نماز کیوں نہیں پڑھتا، میرے بچے قرآن کی تلاوت کرنے والے کیوں نہیں بنے، میرے بچوں کے زندگی میں دین کیوں نہیں آیا۔ اس پہ کاش اگر امت کی عورتوں کو رونا آ جائے تو ہمارے گھر کے اندر 4 چاند لگ جائے۔ تو پہلے صفت عورتوں میں رونا بہت ہے، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، لیکن اللہ کے دین پر رونا، دنیا پہ رونا نہیں پسند ہے، اللہ کے دین پر رو، اللہ کے سامنے امت کے حالات دیکھو کیسے امت کے حالات ہے، ہم امت کے حالات دیکھو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات، خصوصاً اس ملک کے اندر مسلمانوں کے حالات، اور خصوصاً اس سے بھی زیادہ اخص الخاص بات یہ کہ ہمارے شہر کے حالات، کہ ایک بدنامی کی طرف ہمارا شہر، جو کہ سب لوگوں کی نظروں میں سلوڑ کا ایک نام ہے، لوگ عظمت کی نگاہ سے شہر کو دیکھا کرتے تھے، لوگ سلوڑ والوں کی عزت و اکرام کیا کرتے تھے، لیکن کچھ حادثے ایسے نکلے کہ ہمارے شہر کو لوگ بد نظری سے دیکھ رہے، غلط نظروں سے دیکھ رہے، بدنامی چڑھ رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، اس بدنامی کو دور کرنے والی طاقت کوئی ہے تو وہ مستورات ہے، کہ اپنے گھروں کے حالات کو درست کر لے، ساس بہو کے ساتھ میں کیسا پیش آئے، بہو ساس کے ساتھ میں کیسی زندگی بسر کرے، ننن کا معاملہ اپنی بھابھی کے ساتھ، بھابھی کا معاملہ اپنی ننن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، ساس تو یہ سمجھتی ہے کہ بہو کی غیبت کرنا گویا کہ غیبت نہیں ہے، بہو کو گالی دینا گالی نہیں ہے، بہو کو ستانا گویا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں میری ماں بہنوں، بہو کو ستانا بھی گناہ، دوسری عورتوں کو ستانا بھی برابر گناہ، اور بہو کا ساس کی غیبت کرنا بھی غیبت ہے، اور ننن کا بھابھی کی غیبت کرنا بھی غیبت ہے، اور بھابھی کا ننن کی برائی کرنا بھی غیبت ہے، اور قیامت کے دن یہ غیبت کرنے والے جہنم میں جانے والے گئے، غیبت کرنے والا جنت نہیں ملیں گے، جہنم کے اندر یہ لوگ جانے والے گئے۔ غیبت اسلام کے اندر حرام ہے، حرام جیسے اور چیزیں حرام کی گئی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف کہہ دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، قرآن کا حکم ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ساس کے لیے حلال نہیں کہ بہو کی غیبت کرے، بہو کے لیے حلال نہیں کہ ساس کی غیبت کرے، ننن کے لیے حلال نہیں کہ بھابھی کی غیبت کرے، بھابھی کے لیے حلال نہیں کہ ننن کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں پردے کے اہتمام، غیر محرم گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کرو، اور اسی ساتھ میں محلے کے اندر بھی پردے کا اہتمام کرو۔ ایک انگریزنی عورت امریکہ کے اندر ایمان میں داخل ہوئی، ناچنے گانے والی، وہ شراب کے اڈوں پر ناچا کرتی تھی، لیکن مولانا طارق جمیل کی بات سن کر اللہ نے ایمان کی ہدایت دی۔ اب وہ اللہ کے بندی اپنے شوہر کے ساتھ میں بازار میں سامان خریدنے کو نکلی، اور ان کے سر پہ جو پھڑکی تھی برقعے کی، وہ نقاب جو تھا وہ اڑ گیا اور چہرہ نظر آ گیا، وہ رو رہی گئے۔ مولانا کو شوہر نے فون کیا کہ ہماری بیوی بہت رو رہی، وجہ کیا ہوئی؟ کہا کہ صرف برقعہ اس کا تھوڑا سا نقاب اڑ گیا، اس پہ سے رو رہی ہے۔ مولانا نے تسلی دی کہ دیکھو تم تو پورا پردہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہوا کی وجہ سے اڑ گیا، غلطی سے ہوا، اللہ نے اس امت کی غلطی کو معاف کیا ہے، لہذا تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب وہ عورت کو تسلی ہوئی، وہ کئی دنوں کی عیسائی عورت ابھی اسلام میں داخل ہوئی اور اسلام کو اتنا سمجھ لیا، اور یہ امت کی ماں بہنوں نے مسلمان گھرانے میں پیدائش ہونے کے باوجود، مسلمان گھر میں زندگی بسر کرنے کے باوجود اسلام کے پردے کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ کاش اللہ امت کو اسلام کا پردہ سمجھا دے کہ اسلام کس پردے کا، اسلام نے کیسا پردہ ہم پر نافذ کیا ہے۔ تو گھروں میں پردے کے اہتمام کریں، اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میں اکرام احترام کا معاملہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ تو پہلی چیز یہ ہے عورتوں میں کہ ان کو رونا آتا، کاش اللہ کے دن پہ رونے والی بن جائیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ دوسری چیز عورتوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بات بہت کرتی ہے،
بات کرنے کی اتنی عادی ہے۔ حضرت نے پھر ایک مثال دی کہ محلے کے اندر دونوں کے گھر قریب قریب ہے، اب آمنے سامنے گھر ہے دو بہنوں کے، ایک بہن اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی، دوسری بہن اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی۔ اب یہ بہن بولتی ہے کہ بھابھی آ جاؤ نا ہمارے گھر میں، تو بھابھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے گھر میں آ نہیں سکتے، مجھے کام بہت باقی ہے، کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، میں آ نہیں سکتی۔ اب آدھا گھنٹے کے بعد پھر ایک دوسرے سے بات، آدھا گھنٹہ گزر گیا، ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں، پھر وہ عورت کہہ رہی کہ بھابھی تم دروازے میں کب سے کھڑے ہیں، میں بھی کب سے کھڑی، چلو گھر میں آ جاؤ، چائے بھی پئیں گے، بات چیت بھی کریں گے۔ پھر کہہ رہی کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ آدھا گھنٹہ وہاں پہ ٹائم پاس ہو گیا، اور پھر کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں۔ یعنی اتنی باتوں کے عادی ہوتی گئے۔ پونا کے اندر ایک اخبار کے اندر رپورٹ آئی کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا، تو پھر نیچے جواب آیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ 4 عورتیں ایک کمرے میں بیٹھی اور سب خاموش تھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ تو عورتیں خاموش نہیں رہتی اور بہت زیادہ باتوں کے عادی ہوتی گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے یہی عورتیں جو دنیا کی باتیں کرتی، یہی عورتیں جو ایک دوسرے بہنوں کی غیبت کرتی، یہی عورتیں جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتی، یہی بہنیں اگر اللہ کے دین کا مذاکرہ کرنے لگ جائیں گی، گھنٹوں گھنٹوں یہ اللہ کے دین کا مذاکرہ کریں گے۔ یہ اللہ کی کتنی بندیوں کو غیبت سے بچا لیں گی، کتنی بندیوں کو چغلی سے بچا لیں گی، اور کتنی بندیوں کو یہ اللہ کے دین کا عادی بنا دیں گے۔ اورنگ آباد کی ایک بہن کی کارگزاری، انتقال ہو گیا ان کا، نو مسلم تھے وہ بھی، تو ان کی کارگزاری ہم چھوٹے سے تھے جب سنایا کرتے تھے گھر والے، ان کی کارگزاری یہ کہ جو بھی بہن ان کے سامنے آتی تو وہ بہن کو کہتے بہن اللہ کا تعارف کراؤ۔ جو بھی بہن ان کو ملنے کو آتی ہے وہ کہتی ہے بہن اللہ کا تعارف کراؤ۔ تو وہ بہن کہتی ہے کہ آپا ہمیں اللہ کا تعارف کرانا نہیں آتا۔ کہا کہ آپ مسلمان اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا بہن آپ نے یہ کیا پہنے؟ کہا کہ چوڑیاں پہنی۔ کہا کہ کہاں سے خریدا؟ کہا کہ فلاں دکان سے۔ کیسی؟ کہا کہ اتنے روپے کی ہے اور ایسی ہے، یہ کوالٹی ہے۔ پھر کپڑوں کے بارے میں پوچھتے، وہ بہن کپڑوں کے بارے میں پوچھتی تو یہ اپنی بہن کپڑوں کے تعلق سے پورا تعارف کرا دی کہ ایسے کپڑے اتنے میں خریدے، فلاں ٹیلر بہت اچھا ہے، یہ سارا تعارف کرا رہی۔ تو پھر وہ بہن جو اورنگ آباد کی تھی جن کا انتقال ہو گیا، وہ رو کر کہتی ہے کہ بہن تجھے دنیا کی چیزوں کا تعارف کرانا آیا اور جس مالک نے پیدا کیا اس کا تعارف کرانا نہیں آیا؟ یہ وہ بہن کہتی تھی۔ جب بہنیں اللہ والی بن جاتی ہے تو وہ جو غیبت کرنے والی ہوتی ہے، اللہ والی بننے کے بعد وہی اللہ کے دین کا مذاکرہ کرنے والی بنتی ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ عورتیں کثرت سے بات کرتی، یہی بات اگر اللہ کے دین کی کرنے لگ جائے تو امت کو اللہ سے جوڑ دے، اپنے گھر کا ماحول دینی بنا دے۔ پھر تیسری صفت بتائی، بہت بڑی صفت آپ کے اندر ہے، بہت بڑی صفت کہ آپ میں برداشت کا مادہ ہے، سہنے کا، ہر چیز سہ لیتی آپ، تکلیف برداشت کر لیتی ہر طرح کی، شوہر کی تکلیف برداشت، شادی سے پہلے بھائیوں کی تکلیف، شادی سے پہلے آپ کے والد صاحب کی تکلیف برداشت کرنے کے عادی، بیٹی پانی لانے کے لیے دوڑ رہی ہے، بیٹی والد صاحب کا سر دبا رہی ہے، بیٹی ماں کا سر دبا رہی ہے، ماں کے کپڑے دھو رہی ہے، ماں کا سارا کام کر کے دے رہی ہے۔ تو شادی سے پہلے ماں باپ کی خدمت اور شادی ہونے کے بعد پوری زندگی شوہر کی اطاعت میں بیچاری گزار دیتی ہے۔ کیسا بھی شوہر مل جائے، کتنے بھی بڑے گھرانے کی عورت ہو، لیکن شوہر جو مل جاتا ہے اس کی وفاداری کے ساتھ میں زندگی گزارتی گئے، اس کی ہر تکلیف کو سہتی گئے۔ ناز و نخروں میں جس نے زندگی بسر کی، اپنی 18 سال کی زندگی بڑے اچھے انداز میں گزاری گئے، ایک شہزادی بن کر گزارا کرتی تھی، لیکن اب شوہر کے پاس آ گئی۔ اب شوہر کبھی پیروں دبانے کو، کبھی سر دبانے کو کہتا ہے، کپڑے دھو کر دینا ہے، شوہر کی ڈیرنگ سننا ہے، شوہر کی گالی برداشت کرنا ہے، طرح طرح کی گالی شوہر کی طرف سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی مار پیٹ ہوتی ہے، یہ اللہ کی بندی سب برداشت کرتی ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ سب کچھ برداشت کرنا دنیا کے واسطے ہوتا ہے کہ زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش یہ امت کی یہ بہن آخرت کے اعتبار سے برداشت کرنے والی بن جائے کہ میرا شوہر گھر کے اندر فاقے میں ہم لوگ رہیں گے، لیکن شوہر کو یہ کہے کہ دیکھو جی او فلاں کے ابا، آپ گھر میں جب بھی کوئی بھی لقمہ لے کر آنا، حلال کا لقمہ لانا، حرام کا نہیں لانا، ہم بھوکے مر جائیں گے، بھوکے زندگی بسر کر لیں گے، رات بھوک کی حالت میں گزار دیں گے، لیکن آپ کوئی بھی حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہیں لانا، کوئی فائنانس والی گاڑی اٹھانا نہیں، کوئی بینک کا کاروبار آپ کو کرنا نہیں ہے، حلال کے لقمے ہمیں لا کر کھلا دینا، اور اللہ کے دین کے لیے آپ چلے جاؤ بالکل۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ایک دواخانے میں ایڈمٹ ہے اور حضرت کو پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت جب اس دواخانے کے پاس سے گزر رہے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کی اہلیہ محترمہ اس دواخانے میں ایڈمٹ ہے۔ حضرت ملنے کے لیے دواخانے تشریف لے گئے، اپنی بیوی کو ملنے کے لیے گئے تو وہ بیوی کے جملے کیا تھے؟
آپ کو سننے کی بات ہے کہ وہ بیوی کے جملے یہ تھے کہ دیکھو حضرت میں نے یہ وقت امت کو دے دیا ہے، آپ میرے پاس اتنا وقت ضائع مت کرو، جاؤ یہ وقت امت کو لگا لو، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی کوئی شکایت نہیں کروں گی، میں یہ کہوں گی کہ باری تعالیٰ میں نے اپنا وقت بھی اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ وقت جو میرے پاس آپ کو دینا ہے یہ وقت آپ امت میں دے کر امت کے حالات کو دیکھو اور امت کے اندر دین کی محنتیں کرو۔ تو میری ماں بہنوں، جب اللہ کے دین کے لیے سہنا برداشت کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اللہ کے دین کے لیے جب برداشت کرتے ہیں تو اپنے سامان بیچ کے شوہر کو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ کے دین کی محنت کرو، جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ۔ آپ دیکھو امت کے حالات کیسے خراب ہو گئے، کئی کارگزاری ملتی گئے کہ بیوی نے اپنا سامان زیورات بیچے اور شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجا۔ یہ کب ہوا؟ جب یہ دین کے لیے برداشت کرنے والی بن گئی۔ چوتھی صفت آپ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ منوانے کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کو منوانے پر آ جائے تو وہ اچھے اچھے کو منوا لیتی ہے، سکندر جیسے بادشاہ کو بھی جھکا دیتی ہے اور شاہجہاں جیسے بادشاہ کو بھی گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے۔ تو عورت اس چیز کا نام ہے کہ منوانے پر آ جائے تو کچھ بھی منوا لے، کوئی چیز گھر کے اندر لانے کی فکر عورت اوڑھ لے کہ مجھے یہ چیز گھر میں ہونا ہی ہونا، گھر کے اندر یہ چیز لگیں گی، شوہر یہ بھی کہے کہ آنے والے مہینے میں، لیکن ضد عورت جب پکڑ لیتی ہے اور منوانے پر آ جاتی ہے تو ہر ایک شوہر کے دل کو مان لینا پڑتا ہے اور وہ چیز گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، حضرت جی کہتے ہیں کاش یہ امت کی مائیں بہنیں، یہ امت کی بیٹیاں، یہ امت کی امانتیں اگر یہ اللہ کے دین کی بات منوانے پر آ جائے، یہ اللہ کے دین کو اپنے گھر میں جگہ دینے کے واسطے تیار ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے گھر میں زندہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ کیا نہیں کچھ کر سکتی ہے۔ یہ اپنے گھر کو صحابہ کا گھر بنا سکتی ہے، یہ اپنے گھر کو مدینہ منورہ کے مکانات بنا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ منوانے والی بن جائے دین کے اعتبار سے۔ تو میرے ماں بہنوں، پورے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے مرد دین کے ذمہ دار، آپ مستورات بھی اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں۔ امت کی حالت خراب ہے، امت کے بچوں کی حالت، نوجوانوں کی حالت خراب ہے، ایسے وقت میں پورے علماء اکرام کی نظریں کسی پر ہے تو وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہماری امت کی مائیں بہنیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گی، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں گی، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گی اور پھر یہ دین کی ہوائیں چلنا شروع ہوں گی، اللہ ہدایت کی امت کے ہدایت کے فیصلے کریں گے، نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں بہنیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے، جیسے بڑوں کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو شروع کرے، جس گھر کے اندر تعلیم شروع نہیں ہو اپنے گھروں میں تعلیم کو شروع کرے اور اپنے گھر کے مرد حضرات کی مہینے کی ترتیب بنائے، ان کے 4 مہینے نہیں لگے تو 4 مہینے کے لیے بھیجے۔ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، آپ مائیں بہنیں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں دعوت کی محنت کی فکر اوڑھ لیں کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر تعلیم کو بھی شروع کرنا ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہمارے گھر کے اندر قرآن پاک کے حلقے لگے، ہمارے گھر کے اندر 6 صفات کے مذاکرے کے حلقے لگے، ہمارے مرد 2-2 3-3 مرتبہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کے راستے میں نکلے، ہماری سحری کے وقت میں تہجد کی نماز ہو، ہم اشراق کی نماز پڑھے اور چاش کی نماز کی پابندی ہم لوگ کریں اور اپنے مردوں کو مسجد کے مشورے کے اندر ہم لوگ کیونکہ نرم رہتے گئے، آج مسلمانوں کے دل رمضان میں نرم ہوتے گئے، ایسے وقت میں اپنے گھر کو اللہ کے دین کی طرف جوڑنا آسان ہے، شیاطین قید ہوتے گئے، اللہ کی جنت کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند ہوتے گئے، اللہ کی رحمت دعادار بارش کی طرح برستی گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے گئے۔ بڑا پیارا ماحول آنے والا ہے، بڑا پیارا مبارک مہینہ اور اللہ کا مہمان آنے والا ہے، ہم کو اس مہمان کا زیادہ سے زیادہ استقبال کرنا ہے، اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اتنی محنت رمضان کے مبارک مہینے میں کرنا ہے، ایسی غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ 11 مہینے اللہ کے دین پر چلنا آسان، 11 مہینے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا آسان، 11 مہینے اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے غیبت چغلی وغیرہ ان چیزوں سے بچنا ہمارا آسان ہو جائے۔ اتنا اس مہینے میں مبارک محنت ہے، دعوت تبلیغ کی بھی کرنا ہے اور اپنی انفرادی عبادتیں بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔